السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسرا سپارہ سیقول سورہ بقرہ ہے اور آیت نمبر ہے 189۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ، کہہ دیجئے کہ یہ مقررہ وقت ہے لوگوں کے لیے، وَالْحَجِّ، اور حج کے لیے۔ اس سے اوپر والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہ کھاؤ تم مال ایک دوسرے کا ناحق، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہ ہی حکام کو بتاؤ اس بارے میں، لِتَأْكُلُوا فَرِيقٌ مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ، کہ ایک فرقہ ان میں سے مل کر لوگوں کے مال ہڑپ کر جائے، بالاسم، گناہ کے طور پر، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو۔ یعنی ایک دوسرے کے مال پر ناجائز قبضہ کرنا خود یہ بھی حرام ہے، پھر دوسروں کو بتانا کہ بھئی فلاں کا مال تم اس طرح کھا سکتے ہو، فلاں کا مال اس طرح اس پر تم قبضہ کر سکتے ہو، ناحق اس کو ہڑپ کر سکتے ہو۔ حکام کو اس بارے میں بتانا یا دوسروں کو اس کے بارے میں دلالت کرنا، رہنمائی کرنا، یہ ساری چیزیں سرہن حرام ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہیں پتہ بھی ہے کہ یہ چیز غلط ہے، پھر بھی تم لوگ ایسا کر رہے ہو تو آگ کا ٹکڑا خرید رہے ہو۔ کسی کا بھی حق، حدیث مبارک میں آتا ہے، اگر ناحق کسی کی زمین پر ایک بالشت کے برابر زمین اگر کسی نے ناحق اس پر قبضہ کر لیا، قیامت تک وہ ایک بالشت زمین 7 زمینوں تک نیچے جائے گی، یعنی اتنا ٹکڑا اس کا کھینچ کر 7 زمینوں تک اس کو کھینچ کر نکالا جائے گا اور اس کو توق بنا کر قبضہ کرنے والے کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ قیامت کے میدان میں اتنی سختی میں، اتنی گرمی میں، اتنی پریشانی میں وہ اس توق کو گلے میں لے کر پھر رہا ہوگا اور پریشان ہوتا رہے گا۔ یہ تو صرف اس وقت تک کا عذاب ہے کہ جب ابھی فیصلہ ہوا نہیں ہے، اور جب فیصلہ ہوگا تب تو اس سے بھی برا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ بچائے ہم کو ناحق کسی پر مال پر قبضہ کرنے سے، ناحق کسی کا مال غصب کرنے سے، ناحق کسی کا مال کھانے سے، اللہ تعالیٰ بچائے۔ یہ سارے حرام ذرائع ہیں، یہ سارے ناجائز ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو حرام کیا ہے ہم پر، خود بھی نہ کھاؤ اور دوسروں کو بھی رہنمائی نہ دو۔ اچھا، اب مثال کے طور پر خود تو کھایا نہیں، دوسروں کو بتایا کہ آپ اس طرح کر کے ناحق مال کھا لیں، تو کھانے والے کو تو گناہ ملے گا ہی ملے گا، لیکن جس نے بتایا کہ اس طرح کھاؤ اس کو بھی پورا گناہ ملے گا، حالانکہ اس نے تو مال کھایا نہیں۔ مال تو اس نے کھایا جس کو اس نے بتایا تھا، لیکن اس کو بھی گناہ ملے گا اور اس کو بھی گناہ ملے گا، کیونکہ اسے تو پتہ نہیں تھا کہ اس طرح مال کھانا ہے، لیکن تم نے اس پر رہنمائی کی کہ اس طرح کھاؤ، اس طرح کر کے۔ اس لیے لا تدلو، یعنی دلالت بھی نہ کرو، تدلو بیہا، بتاؤ نہیں لوگوں کو کہ بھئی اس طرح جا کر کرو، حکام کو لوگوں کو یہ بتاؤ نہیں کہ ناحق اس طرح کر سکتے ہیں، کسی پر قبضہ کر سکتے ہیں، کسی کا ناحق مال کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کر سکتے آپ۔ یہ چیز سرن حرام ہے اور غلط ہے، ناجائز ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَحِلَّةِ، اے نبی یہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کے بارے میں، ہِیَ مَوَاقِیتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، یہ مقررہ وقت ہے لوگوں کے لیے اور حج کے لیے۔ اچھا، اب اس کا شان نزول سن لیں کہ یہ کیوں آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت اس لیے نازل ہوئی کہ صحابہ نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، چاند پتلا ہو جاتا ہے، پھر موٹا ہو جاتا ہے، باریک ہو جاتا ہے، پھر درمیانہ ہو جاتا ہے، یعنی اپنی شیپ چینج کر رہا ہوتا ہے بڑھنے سے لے کر ڈوبنے تک، اور مختلف مراحل، پورے مہینے میں چاند کی مختلف شکلیں اور مختلف مراحل ہوتے ہیں، ایسا کیوں؟ یہ ایک سائنٹیفک کوشچن تھا کہ بھئی یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سائنٹیفک جواب نہیں دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جواب احکامات کا دیا ہے، حکم کا دیا ہے۔ سوال تھا، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کا یہ سوال غلط ہے کہ اس طرح کیوں ہوا۔ سائنس میں بھی اس چیز کو سائنس نے بھی پروف کیا کہ کیسے ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے، لیکن وہ ہمارے ایمان کے لیے ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مجھے نہیں پتا کہ بھئی چاند چھوٹا بڑا کیوں ہوتا ہے، اس سے میرے ایمان میں کوئی فرق پڑ سکتا ہے؟ نہیں پڑ سکتا۔ لیکن اگر میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ چاند ابھر رہا ہے یا اتر رہا ہے یا آگے یا پیچھے، یہ جس طرح بھی ہو رہا ہے، لیکن اگر میں رمضان کا مہینہ نظر آ جائے اور میں روزے نہیں رکھوں تو مجھ پر فرق پڑتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ احکامات بتا رہے ہیں، احکامات بتا رہے ہیں، سائنس نہیں بتا رہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس کے جواب میں کہ یہ مواقیت ہے لوگوں کے لیے، مقررہ وقت ہے، اور حج کے لیے مقررہ وقت ہے۔ حج کا مہینہ ہے، جیسے حج کے مہینے میں ہی حج ہوتا ہے، کسی اور مہینے میں حج نہیں ہوتا۔
تو ہم کو پتہ ہے کتنے دن ہیں حج کے، کون سے مہینے میں حج ہے، کس طرح ہوتا ہے. اسی طرح ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں روزہ رکھنا ہے. اسی طرح لوگوں کے ساتھ معاملات کرنے کے لیے بھی ہمیں مواقیت مقرر کیے گئے، یعنی مہینے مقرر کیے گئے. مثال کے طور پر میں کہوں کسی سے قرض لیتی ہوں تو میں کہتی ہوں میں یہ قرض میں آپ کو فلاں مہینے میں دے دوں گی، تو وہ فلاں مہینہ آئے گا تو پھر اس حساب سے مجھے دینا پڑے گا. اچھا، سورج کی بھی یہ مہینے ہوتے ہیں. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اور بتا دی چلوں، اپنے یہاں یہ ایک ہوتا ہے ہیپی نیو ایئر جنوری میں. لوگ کہتے ہیں ہیپی نیو ایئر نہیں کہنا چاہیے. شرعی طور پر ہیپی نیو ایئر کہنے کی کیا حیثیت ہے؟ مجھ سے کئی لوگ پوچھتے بھی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے. ہمیں تو محرم میں مبارک دینی چاہیے کہ فرسٹ محرم، سال کا پہلا دن، اسلامک مہینہ جو ہے وہ فرسٹ محرم ہے. چلے جی، فرسٹ محرم ہے تو اس میں آپ مبارک دے سکتی ہیں نا؟ ہاں، اس میں مبارک دینی چاہیے کیونکہ وہ اسلامک مہینہ ہے. اور یہ جو مہینہ ہوتا ہے جنوری فروری والا، یہ انگریزوں کے مہینے ہیں. تو میں نے کہتی ہوں بھائی یہ انگریزوں کے مہینے کیسے ہوئے؟ کیا یہ انگریز یہ مہینے اپنے گھر سے لے کر آئے تھے؟ یہ سورج کے مہینے ہیں، وہ چاند کے مہینے ہیں. سورج بھی میرے رب کا، چاند بھی میرے رب کا. پھر انگریزوں کے مہینے کیسے ہو گئے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ انگریزوں کے مہینے کیسے ہیں؟ یہ تو چاند اور سورج کے مہینے، چاند سورج دونوں میرے رب کے ہیں. الشمس والقمر، الشمس والقمر بحسبان، میرے رب کے ہیں دونوں. چاند بھی اس کا ہے تو سورج بھی اس کا ہے. یہ تو نہیں کہ چاند میرے رب کا اور سورج انگریزوں کا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی ہم اس لیے نہیں کہتے کیونکہ یہ انگریزوں کا مہینہ ہے، غلط ہے. ہیپی نیو ایئر اس حساب سے تو کہہ سکتے ہیں بھئی وہ سورج کا مہینہ ہے اور اللہ کا مہینہ ہے. سورج کا مہینہ بھی میرے رب کا ہے، چاند کا مہینہ بھی میرے رب کا ہے. ہاں، ہمارے پاس اسلامی احکامات چاند کے ذریعے سے ہیں. مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ ہمارا آتا ہے وہ چاند کے حساب سے آتا ہے. اس کی کیا حکمت ہے میرا رب جانتا ہے، نہیں پتا ہمیں کیا حکمت ہے. لیکن تھوڑی سی جو بات علماء حضرات نے تھوڑی بہت اپنی عقل دوڑائی ہے، تھوڑی سی روشنی جو اس پر ڈالی، اس حساب سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ رمضان کا مہینہ، سورج کے مہینے جو ہوتے ہیں وہ مخصوص ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھ لیں کہ جنوری فروری، دسمبر سے سردیاں شروع ہوتی ہیں، نومبر دسمبر جنوری فروری یہ ٹھنڈے مہینے ہوتے ہیں. ان مہینوں میں گرمیاں نہیں ہوتی ہیں. اسی طرح مئی جون جولائی اگست یہ سارے مہینے گرم ہوتے ہیں، ان میں ٹھنڈ نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ چاند کے ساتھ یہ سورج کے ساتھ مخصوص ہیں. سورج ان دنوں میں اس حساب سے اس طرح زمین پر اثر انداز ہوتا ہے کہ ان مہینوں میں کوئی پھیر پھار نہیں ہوتا. پھر دن بھی ان کے پورے گنے چنے ہیں سوائے فروری کے. فروری لیپ ایئر ہوتا ہے، 4 سال کے بعد جو اس کا ایک دن بڑھتا ہے، باقی سارے دن ان کے پورے گنے چنے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اب سورج کا جو حساب ہوتا ہے فکس حساب ہوتا ہے، اس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں ہوتی. مثال کے طور پر اگر ہم سورج کا کیلنڈر بنائیں تو ہم 100 سال تک اس کا کیلنڈر بنا لیں تو وہی ہوگا، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن چاند کے مہینے میں بالکل تبدیلی ہوتی ہے. اور جب چاند کے مہینے میں تبدیلی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ کبھی ہمارا رمضان سردیوں میں ہوتا ہے، کبھی ہمارا رمضان گرمیوں میں ہوتا ہے، کبھی ہمارا رمضان بیچ مہینوں میں ہوتا ہے، کبھی ہمارے رمضان میں روزے کے دن بڑے ہوتے ہیں، 14 گھنٹے کے ہوتے ہیں ہمارے روزے، اور کبھی کبھی ہمارے بہت کم چھوٹے دنوں کے رمضان ہوتے ہیں تو اس میں بھی ہو جاتا ہے. تو یعنی یہ تو ایک چھوٹی سی ایک معمولی سی حکمت ہے. اسی کئی حکمتیں اللہ تعالیٰ کی ہوں گی جو ہماری ناقص عقل میں نہیں آ پا رہی ہیں، ہمیں نہیں پتہ. تو اس لیے چاند کا مہینہ چینج ہوتا رہتا ہے. چاند کے مہینے سورج کی مہینوں میں دوڑتے رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں. کبھی مہینہ اچھا دوڑتے کیوں ہے؟ کیونکہ کبھی مہینہ 29 کا ہے، کبھی مہینہ 30 کا ہے. یہ جو 29 اور 30 کا یہ جو چکر چلتا رہتا ہے، یہ ایک دن جو کم ہوتا رہتا ہے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ یہ آہستہ آہستہ سالوں میں مہینوں میں یہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ مہینے گردش کرتے ہیں سورج کے ساتھ. اس لیے چاند کے مہینے کو مواقیت للناس کہا گیا، لوگوں کے لیے مقررہ وقت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ٹھیک ہے؟ اچھا، وہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ ہیپی نیو ایئر کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، وہ بات بھی آپ کلیئر کر لیں. کیوں نہیں کہنا چاہیے؟ اگر اس نیت سے ہم کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا مہینہ ہمیں نہیں کہنا چاہیے، ہمیں محرم میں کہنا چاہیے. بھائی بالکل کہہ لیں، چاند بھی میرے رب کا ہے تو سورج بھی میرے رب کا. انگریز اپنے گھر سے تھوڑی لے کر آئے سورج. انگریزوں کا مہینہ کیسے ہو گیا؟ یہ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ سورج کا مہینہ، یہ چاند کا مہینہ، دونوں میرے رب کے ہیں. اگر آپ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مبارک دینے میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ کسی کو مبارکباد دیتے ہیں، ہیپی نیو ایئر کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. لیکن اس میں گناہ کرنا غلط ہے. مثال کے طور پر جس طرح انگریز کرتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس میں شراب پیتے ہیں اور یہ جو نائٹس مناتے ہیں اور یہ جو سارا رات دنگا فساد کرتے ہیں، یہ چیز غلط ہے. شریعت میں اس کا کوئی تصور موجود نہیں ہے.
لیکن اگر آپ اس طرح ان کو وش کر سکتے ہیں، یعنی کسی کو ہیپی نیو ایئر وش کرنا چاہتے ہیں، لفظوں کے طور پر کہہ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ یوں کہتے ہیں کہ بھئی سال تو ایک زندگی کا کم ہوا، مبارک کس چیز کی دے رہے ہو؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے کیا قیامت تک رہنا ہے یہاں پر ابلیس کی طرح؟ آخر بھی تو سال کم ہونے، ہم اگر وش نہ بھی کریں تو کیا سال بڑھ جائیں گے؟ اور اگر سال کم ہو بھی رہے ہیں تو ہم تو موت کے قریب جا رہے ہیں، تو موت کے قریب جانا یعنی اللہ کے قریب جانا، یعنی اللہ سے ملاقات کرنا، اس میں کون سی بری بات ہے؟ اگر ہماری عمر کم ہو رہی ہے، اگر ہم اللہ کے قریب جا رہے ہیں تو اس میں کون سی بری بات ہے؟ بھائی صدیوں سے یہ سلسلہ چلا ہوا آ رہا ہے، نہ مرنے والے کا مرنا رکتا ہے، نہ پیدا ہونے والوں کا پیدا ہونا رک رہا ہے۔ یہ تو دستور دنیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص ان کو ملا تھا، بڑا بوڑھا شخص تھا، اس کی عمر تقریباً تھی 250 سال۔ 250 سال بہت بڑی عمر ہوتی ہے، 100 سال تک کوئی نہیں جیتا، 250 سال تک وہ جیا۔ اب اس کی حالت یہ تھی کہ وہ صحیح طریقے سے سن بھی نہیں پا رہا، صحیح طریقے سے دیکھ بھی نہیں پا رہا، صحیح طریقے سے سمجھ بھی نہیں پا رہا۔ اس کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اپنے بالکل پاس بٹھا کر اس سے کہا، میں تم سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا جی ہاں پوچھیں۔ انہوں نے کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا تم موت کے لیے تیار ہو؟ تم چاہو گے کہ تم مرنا چاہو گے؟ 250 سال دنیا کے تختے پر رہنے والا، 250 سال رہنے والا، وہ کہہ رہا ہے نہیں میں ابھی مرنا نہیں چاہتا۔ دیکھو تو اسے اگر زندگی خوبصورت لگ رہی ہے تو یہ تو کبھی بھی بندہ مرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تو یہ تو کانسیپٹ ہی غلط ہے کہ بھئی ہمارا سال ختم ہو گیا، ہمیں تو افسوس کرنا چاہیے۔ افسوس ہمیں گناہوں پر کرنا چاہیے، سال ختم ہونے پر کیوں کرنا چاہیے بھائی؟ سال ختم ہونے پر ہمیں افسوس نہیں کرنا ہے، سال تو ختم ہونے ہیں، وقت کو تو گزرنا ہے، وقت تو بڑی تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، تو گزر جائے، کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے۔ افسوس ہمیں گناہ پر کرنا چاہیے کہ یہ سال ٹائم گزر گیا لیکن ہم نے اتنے گناہ کر لیے، ہم نے نیکیاں نہیں کی، اس چیز پر ہونا چاہیے۔ تو اس نے یہ کہا میں مرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ تو مرنے کے لیے تو کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم کیا مبارکباد بھی نہ دیں کہ بھئی سال آ رہا ہے؟ میں تو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف محبت رکھنی چاہیے، ملنے کی، موت سے محبت کرنی چاہیے۔ موت بڑی پیاری چیز ہے، حدیث مبارک میں آتا ہے الموت تحفۃ المومن، موت مومن کے لیے تحفہ ہے، یہ بری چیز نہیں ہے۔ ہم نے اس کو برا بنایا ہوا ہے اپنے اعمالوں کی وجہ سے، ورنہ موت بڑی پیاری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر خاتمہ کرے، ہمیں ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔